فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ کی جاری فرمودہ تحریکات میں سے ایک بابرکت تحریک وقف جدید ہے، جسے آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے سن 1957 میں جاری فرمایا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1957 میں وقف جدید کی تحریک جاری فرمائی اور حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب کو پہلا ممبر وقف جدید اور پھر ناظم ارشاد وقف جدید مقرر فرمایا، اور خاص طور پر آپ کو دو باتوں پر زور دینے کی ہدایت فرمائی۔ نمبر 1 دیہاتی جماعتوں کی تعلیم و تربیت، اور نمبر 2 ہندوؤں میں دعوت دینی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ فرماتے ہیں، یہ کام خدا تعالیٰ کا ہے اور ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ میرے دل میں چونکہ خدا تعالیٰ نے یہ تحریک ڈالی ہے، اس لیے خواہ مجھے اپنے مکان بیچنے پڑے، کپڑے بیچنے پڑے، میں اس فرض کو تب بھی پورا کروں گا۔ اگر جماعت کا ایک فرد بھی میرا ساتھ نہ دے تو خدا تعالیٰ ان لوگوں کو الگ کر دے گا جو میرا ساتھ نہیں دے رہے، اور میری مدد کے لیے فرشتے آسمان سے اتارے گا۔ تھرپارکر کے پسماندہ علاقہ میں محض خدا تعالیٰ کے فضل سے وقف جدید انجمن احمدیہ کو خاص طور پر صحت اور تعلیم کے میدان میں نمایاں خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ مٹھی تھرپارکر کا ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے۔ انسانیت کی خدمت کے لیے یہاں المہدی ہسپتال وقف جدید کے تحت کام کر رہا ہے، جو کہ انصار اللہ پاکستان کے تعاون سے تعمیر ہوا۔ اس ہسپتال میں لیبارٹری، ECG، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، فارمیسی اور ایمبولنس کی سہولیات موجود ہیں۔ ہے کارنامۂ فضل عمر یہ وقف جدید، دکھا رہی ہے جو اپنا چراغ کٹھن اور دور ہے منزل، رہا ہے جانب منزل مگر یہ۔ میڈیکل کیمپ سے استفادہ کرنے کے لیے مریضان دور دراز گاؤں سے یہاں پہنچتے ہیں۔ یہ لوگ صحرا میں پیدل سفر کر کے آتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی اونٹ، گھوڑا یا گدھا میسر آ جائے تو اس پر سوار ہو کر آتے ہیں۔ اس کا چاروں طرف قدم بڑھاتی ہے شام و سحر یہ وقف جدید، وہ طاہران۔ سیدھی آنکھ میں جو ہے نا سفید موتیا ہے، اور لیفٹ آئی کا اس کا آپریشن ہوا ہے، رائٹ آئی میں اس کو آپریشن کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے جو مریض ہمارے کیمپوں میں آتے ہیں تو ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ المہدی ہسپتال مٹھی میں آ جائیں۔ 2006 سے المہدی ہسپتال میں صدیق بانی آئی یونٹ کا اضافہ کیا گیا۔ اس یونٹ میں آنکھوں کا علاج اور آپریشن بھی کیے جاتے ہیں۔ اس یونٹ سے سالانہ 7000 مریضان استفادہ کر رہے ہیں۔ ہے کارنامۂ تھر کے علاقے میں دور دراز ہونے کی وجہ سے کوئی اسپیشلسٹ آتے نہیں ہیں۔ اس وقت بھی پورے تھر کے علاقے میں صرف خاکسار ہی اکیلا، پہلے پرانی یونٹ تھی وہاں پہ آپریشن ہوتے تھے پرانی بلڈنگ میں، پھر 2006 میں یہ بلڈنگ اپنی شروع اس کا افتتاح ہوا، اور افتتاح کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں اس وقت تک سینکڑوں آپریشن جو ہو چکے ہیں غریب لوگوں کے، اور علاقے کے لوگوں مطلب اس میں مفت علاج تقریباً مفت علاج ہی ہوتا ہے۔ سن 2009 میں وقف جدید نے لجنہ اماء اللہ پاکستان کے تعاون سے نگر پارکر میں طاہر ہسپتال کے نام سے ایک دیدہ زیب اور خوبصورت ہسپتال تعمیر کروایا۔ اس ہسپتال میں کمپیوٹرائزڈ لیب، الٹرا ساؤنڈ، ECG، ایکس رے اور ایمبولنس کی سہولت موجود ہے۔ اس ہسپتال میں ڈاکٹرز کی رہائش کے لیے 2 کوارٹرز اور سٹاف کے لیے 9 کوارٹرز تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس ہسپتال سے سالانہ اس وقت تقریباً 30,000 مریض استفادہ کر رہے ہیں۔
ہر آنے والے مریض کی تشخیص کے بعد اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس ہسپتال میں آنے والے تمام مریضان کو ادویات ہسپتال کی طرف سے فری فراہم کی جاتی ہیں۔ تھرپارکر کا علاقہ صحت کے ساتھ ساتھ تعلیمی سہولیات سے بھی محروم ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی شرح خواندگی پاکستان کے دیگر علاقوں کی نسبت بہت ہی کم ہے۔ مسلمان روزہ رکھندا مہینے جی آخری تاریخ عید لائے سیمان۔ معلمین بھی تعلیم کے سلسلے میں اساتذہ کی معاونت کر رہے ہیں۔ وقف جدید نے یہ المسرور پبلک اسکول کا سلسلہ تھرپارکر میں شروع کیا ہوا ہے۔ اس میں تقریباً 1000 کے قریب طالب علم مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اساتذہ جو ہیں وہ مقامی احمدی ہیں، اور اساتذہ کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ریفریشر کورس کرائے جاتے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کے الحاق سے چل رہا ہے۔ اور اب یہ سلسلہ خدا کے فضل سے بڑھتے بڑھتے 16 سکولز تک پہنچ چکا ہے۔ شہروں سے دوری کے باعث دیہاتوں میں رہنے والے طلباء باوجود شوق کے اعلیٰ تعلیم کے حصول سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے وقف جدید نے اس علاقے کے بڑے شہروں مٹھی، نگر اور دانوں میں طلباء کی رہائش کے لیے ہاسٹلز قائم کیے ہیں، تاکہ طلباء یہاں رہ کر تعلیم حاصل کر سکیں۔ تھرپارکر میں ہمارے ہاں ہاسٹل میں 95 طلباء رہائش پذیر ہیں۔ وقف جدید بلا معاوضہ ان کا رہائش اور کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ نادار طلباء کے لیے فیس کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، اور بچوں کی سہولت کے لیے ایک کنواں تعمیر کیا گیا ہے، جس سے بچے پانی نکالتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں۔ اور ان کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تعلیم اور اخلاقی تعلیم پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے، تربیت کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ طلباء اپنے اسکولز میں نمایاں پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ Waqf Jadeed, meaning the new dedication, was a scheme started on the 27th December 1957 by Khalifatul Masih II, may Allah be pleased with him. Hazur appointed Sahibzada Mirza Tahir Ahmad the first director of Waqf Jadeed. At the launch of this scheme, Khalifatul Masih II not only required funds from the Jamaat, but also wanted those men who had a sound religious knowledge to volunteer their time for the cause of the propagation of Islam. The two objectives of the Waqf Jadeed scheme were to look after the spiritual upbringing of the members living in the rural communities and to bring the message of Islam to the Hindu population of India. In 1985, under the leadership of Hazrat Khalifatul Masih IV, this scheme was converted to a worldwide scheme. Waqf Jadeed money is used to make new mosques, train missionaries, offer free homeopathy clinics, and establish new Jamaats. A 4-year course costing £1,200 can train a muallim. A muallim can then work in a village for a year for just £750. £3,000 will build a makeshift mosque in Africa. The fiscal year of Waqf Jadeed begins on January the 1st of each year. Waqf Jadeed. Hazrat Khalifatul Masih III particularly encouraged participation among children, and whereby honorary titles were bestowed on young children who fulfilled contributing set amounts. Mujahid Safi Awwal for a child who was given £60. Mujahid Safi Dom for a child who was given £36. Young Mujahid for a child who was given £24. Names of contributors who achieved these titles are submitted to Hazur for prayers. 50% of contributions from Pakistan are from children. Sadly, in the UK, this is only 10%. Hazrat Khalifatul Masih II addressed Ahmadi mothers and stated, "You cannot inculcate the importance of Waqf Jadeed among your children unless you yourselves fully realize its importance." Hazrat Khalifatul Masih V advised to save the money for eating out and pay as Waqf Jadeed in order to instill the habit of sacrifice in children. This will also increase the amount of Waqf Jadeed by 25 to 30%. While inaugurating Daftar Atfal in 1966, Hazrat Khalifatul Masih III said, "Today I appeal to all Ahmadi children,
boys and girls to come forward and fill the gaps which have been left by your elders due to their laxity, and get rid of the weaknesses which have found their way into the work of Waqf-e Jadid.